لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 36 سے متعلق ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ ہماری کلاس میں ہم نے اس آیہ مبارکہ کے ابتدائی حصے پر تفصیلی گفتگو کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یہاں تک تفصیلاً گفتگو مکمل ہو چکی ہے. اب فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو. قرابت دار جو انسان کا خونی رشتہ دار ہو، یعنی جس کے ساتھ رحم کا رشتہ داری ہے، اور اس میں پھر جو جتنا قریبی ہے اس سے اتنا زیادہ حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنے کا وہ حقدار ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو. اس سے یہ پتہ چلا کہ قرابت داری اس میں دوسرے کا آپ پر حق ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ فرض ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. اور اس میں حق ادا کرنا کیا ہے کہ جو آپ سے رشتہ داری کاٹے آپ اس کے ساتھ جوڑیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صل من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے جوڑو. یعنی اگر کوئی بندہ زیادتی بھی کر رہا ہے تو بھی رشتہ داری کا حق ادا کرو. اور رشتہ داری کا حق کم از کم یہ ہے کہ انسان سلام دعا کے ذریعے سے اپنی رشتہ داری کو گیلا رکھے. یہ بھی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی رشتہ داریوں کو سلام سے گیلا رکھو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادتی کرتے ہیں اور فتنہ اور فساد کرتے ہیں، جن کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کی وجہ سے گھروں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو ان کے ساتھ کم از کم سلام دعا کے ذریعے سے رشتہ داری کو قائم رکھنا اور اس کو گیلا رکھنا. یہ نہ ہو کہ انسان قطع تعلقی میں ایسے مرحلے پر چلا جائے کہ جہاں وہ دوسروں کے ساتھ سلام دعا سے بھی رہ جائے. اس کی اجازت نہیں. اور ایک عام مسلمان کے ساتھ بھی اس کی اجازت نہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرے، یعنی اس کے سلام دعا سے بھی جائے. تو اس لیے 3 دن تک انسان جذباتی کیفیت سے باہر آ جاتا ہے. ہوتا ہے انسان کے اوپر جذبات غالب آ جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، کبھی دکھ بہت ہوتا ہے، لیکن اس کا میکسیمم جو دورانیہ ہے وہ 3 دن ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں فوتگی پر بھی جو سوگ ہے وہ 3 دن کا ہے. 3 دن کے بعد ایک مندہ مومن کو روٹین میں آنا ہے، سوائے بیوہ کے کہ جس کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن ہے. اس کے علاوہ باقی سب کا، اولاد بھی ہے تب بھی ماں باپ کو اس کا سوگ 3 دن ہی کر سکتے ہیں. باقی انسان کے دل میں دکھ یا تکلیف رہتی ہے، لیکن وہ ایسی جذباتی کیفیت میں نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے اور وہ بالکل ہی دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جذبات کے اندر ہی جو ہے وہ بہتا چلا جا رہا ہے. اس کے دل کی کیفیات اس کے کنٹرول میں ہوتی، یعنی دکھ کے باوجود، تکلیف کے باوجود وہ عقل مندی کے فیصلے کرتے. تو اس لیے یہ 3 دن کی مجال جو ہے وہ اسلام نے دی ہے. اور تو پھر جب عام مسلمان کے ساتھ ایسے ہے تو قرابت داروں کے ساتھ تو بالاولیٰ ایسے ہی ہے. اس لیے وہ حدیث بھی سامنے رہنی چاہیے جس میں صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتا، میں ان کے ساتھ جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو تم زبان حال سے ان کے منہ میں مٹی ڈال رہے ہو، یعنی ان کی رسوائی کے لیے یہی کافی کہ تم ان کے ساتھ اچھا کر رہے ہو اور وہ برا کر رہے ہیں. تو ہمیں رشتہ داری کے معاملے میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنی، اور وہ یہی ہے کہ کم از کم اپنی رشتہ داری کو سلام دعا کے ساتھ جو ہے وہ برقرار رکھنا. اور بعض لوگ جو ہے نا اس معاملے میں بڑی زیادتی کر جاتے، وہ دوسرا ان کو سلام کرے تو سلام کا جواب نہیں دیتے، اور باقاعدہ طور پر اپنی غمیوں اور خوشیوں کے اندر
جو ہے نا ورثاء کو اور اپنے قریبی لوگوں کو پابند بناتے ہیں کہ فلاں بندہ شریک نہیں ہوگا، میں مر جاؤں میرے جنازے کا منہ نہیں اس کو دیکھنے دینا، ان کا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو لوگوں کو جنازے پہ نہیں آنے دیتے. یہ ساری کیفیات حرام، یہ جائز نہیں. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ جان لے کہ وہ گناہ گار ہے. اس لیے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کا سلوک کرو، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مساکین کے ساتھ. یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر ابتدا میں جو آیات تھیں اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اس کی تاکید کی. اور مساکین یہ مسکین کی جمع ہے، وہ بندہ جو محنت کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ کماتا ہے لیکن اس کی وہ کمائی اس کی بنیادی جائز ضروریات کے لیے کفایت نہیں کرتی، اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش ہے، لیکن ایک بندہ غور کرے تو اس کی اٹھنے بیٹھنے اور معاملات سے اس کی ضرورت کا اندازہ لگا سکتا ہے. یہ بندہ مسکین ہے. تو ایسے مساکین کا خیال کرنا، اور اسلام میں مسکین کا خیال کرنے کی بڑی رغبت دلائی گئی. وجہ یہ کہ فقیر تو مانگ لیتا ہے اور وہ اپنی ضرورت کے لیے لقمے دو لقمے کا بھی محتاج ہوتا ہے، تو لوگوں کے پلو بھی پکڑ لیتا ہے اور بار بار اس کا اظہار بھی کر لیتا ہے. مسکین آدمی کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سکھلائی گئی. جو لمبی حدیث ہے، حدیث کفارات، اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. یا اللہ میں آپ سے نیکی کرنے کا اور برائی سے کہ ترک کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور میں مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو مسکینوں کی محبت انسان کے دل میں، اور مسکین کی محبت انسان کے دل میں ہوگی تبھی وہ مسکین کو پہچان سکے. وگرنہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اچھا بھلا ہے جی، کیا ضرورت ہے اس کو دینے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ مساکین پر خرچ کر رہا ہے، دوسرا آ کر اس کو روک رہا ہے، او جی اس کو ہٹا کٹا ہے، اس کو کیوں دیتے، اس کو کوئی کام کرے. وہ کام کر رہا ہے بیچارہ، لیکن اس کے باوجود اس کے حالات نہیں ہیں مناسب. تو یہ وہ لوگ ہیں اصل میں جن پر بہت زیادہ توجہ کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو اس نظر سے اپنے ارد گرد دیکھنا پڑتا ہے اور لوگوں کی ضروریات کا غیر محسوس انداز میں خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ہاتھ پھیلانے کے بجائے خود سے جس کے پاس توفیق ہے وہ ان کی ضروریات پوری کر سکے. والجار ذی القربى، اور ایسا پڑوسی جو قرابت دار ہے، اور یہ پڑوسی بھی ہے اور قرابت دار بھی ہے، اس لیے اس کا علیحدہ سے ذکر آیا کہ اس کا دوہرا حق ہو گیا، ایک پڑوس کا اور ایک قرابت داری کا. اور ساتھ فرمایا والجار الجنب، اور قریبی پڑوسی کا، انسان کے گھر سے جس کی دیوار جڑی ہوئی بالکل ساتھ کا جو پڑوسی ہے، تو اس کے دائیں بائیں گھر کے ساتھ یا بالکل اس کے قریب رہنے والے جو پڑوسی ہیں، اس کے گھر کے سامنے والے جو بالکل پڑوسی ہیں، ان کا ظاہر بات ہے زیادہ حق ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کو دعوت دے اور دوسرا بھی کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا، یعنی پہلے اس کی دعوت قبول کرنا جس نے پہلے دعوت دی. اور اگر دو بندے ایک ہی وقت میں دعوت دیں تو اس کا زیادہ حق ہے جس کا گھر انسان کے گھر سے قریب ہے پہلے، یعنی جو پڑوس میں قریب ہے اس کا پہلے حق. تو پڑوسی کا حق بہت زیادہ ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں کہتے رہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ دار ہی نہ بنا دیا جائے. اور وہ حدیث تو اور زیادہ واضح ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے رسول قسم کھا رہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں. صحابہ حیران ہوئے، کہا کون اللہ کے رسول؟ کہا جس کی شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. اور شر کس کی کیا ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے گھر کے اندر بھی ہے تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث. مثلا اوپر والے پورشن میں رہتا ہے تو ایسے اٹاخ پٹاخ ہے، نیچے والے سارا ٹائم اس کی اس شور سے تنگ ہے، بستر اور کرسیاں اور بیڈ اس طرح گھسیٹ رہے کہ جی وہ سارے جو ہے نیچے تکلیف میں مبتلا ہیں، آتے جاتے دروازے ایسے مار رہے ہیں کہ نیچے والے تکلیف میں مبتلا ہیں، اور رات کے ایسے پہر بھی گھنٹیاں بجا رہے ہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ دوسرے تکلیف میں مبتلا ہے. اسی طرح
اپنے گھر کے اندر ٹی وی یا اور جو ہے نا اسپیکر وغیرہ ایسی آواز میں، خواہ وہ تلاوت ہی ہو، اتنی اونچی آواز میں لگائی ہے کہ دوسرا اس سے تکلیف میں مبتلا ہو رہا ہے، آرام نہیں کر پا رہا، پڑھ نہیں پا رہا، سکون نہیں لے پا رہا. تو آپ کو دوسرے کی آرام کا اور اس کی باقی چیزوں کا خیال کرنا. اسی طرح پڑوس کا ایک بہت زیادہ حق یہ ہے کہ دوسروں کی گھروں کے اندر اور ان کے معاملات پر نظر نہ رکھی، کیونکہ آتے جاتے پڑوسی کی نظر پڑ جاتی، اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے آس پڑوس کے بارے میں نظر نیچی رکھے، اس کے گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال کرے، اور دوسروں کا اگر کوئی عیب اس کے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے. یہ سارے پڑوس کے حق. اور اسی طرح فرمایا والصاحب بالجنب، اور تمہارا جو پہلو کا ساتھی. اب یہ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ مفسرین نے کہا اس سے بہت سارے لوگ مراد. پہلو کے ساتھی سے مراد انسان کی بیوی اور بیوی کے لیے اس کا شوہر، اور اسی طرح جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے جس کو آپ کلیگ کہتے ہیں، ایک دفتر میں آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں وہ. اسی طرح وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ علم کی مجلس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ سارے لوگ ہیں جو پہلو کے ساتھی، کہ جو آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے آپ کی شر سے اس کو بھی بچنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پہلو کا ساتھی ہے یہ بھی آپ کی شر سے اس کو بچنا چاہیے اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے. اور میاں بیوی کو اس معاملے میں بالخصوص اس جانب توجہ کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ پہلو کے ساتھی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، زندگی بتاتے ہیں، جنہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتانے کی وجہ سے، اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے ہیں. تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. وابن السبیل، اور مہمان. ابن السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا بیٹا یعنی جو راستے میں ہے، مسافر ہے. تو مسافر کا خیال کرنا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. کوئی بندہ مسافر آیا مہمان، اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کے احترام میں اس کی مہمان نوازی کرنا اور اس کا دھیان رکھنا. یہاں تک کہ اسلام نے اتنی بھی اجازت دے دی کہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو یہ جو مہمان آیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ بھی خرچ کی جا سکتی. یہ جو مسافر ہے اس پر زکوٰۃ بھی خرچ کی جا سکتی، کہ اگر کوئی بندہ اپنے پاس اتنی وسعت نہیں پا رہا کہ فی زمانہ اپنے پیسے نکال کر خرچ کر سکے تو وہ زکوٰۃ سے بھی اس کے اوپر خرچ کر دے، لیکن مسافر کے اوپر خرچ کر اور اس کا خیال کرنا تو یہ بڑا ضروری. اب تو ہمارے معاملات بڑے عجیب ہو گئے. ظاہر بات ہے ہوٹلوں کا زمانہ آ گیا، ہر بندہ مسافر سے جان چھڑا رہا ہوتا اور مہمان سے جان چھڑا رہا ہوتا. تو یہ درست طریقہ نہیں. مسافر اور مہمان جب آ جائے وہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہمان نوازی سے بڑی خیر ملتی، تو ایسے اس کا بھی خیال کرنا، اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور ان کے ساتھ جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں. پرانے زمانے میں یہ ملکیت غلام اور لونڈی کے صورت میں ہوتی تھی، اور اس کے اندر ہر وہ بندہ آ جاتا ہے جس پر انسان کا حکم چلتا، اس کے ملازمین اور اس کے زیر دست اس کی اولاد بھی اور دیگر وہ سارے لوگ جہاں وہ حکم چلا سکتا ہے، ان کے معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہ کمانے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جن کے خوراک کا، جن کی رزق کا وہ مالک بنا ہے ان کی خوراک وہ روک لے. یعنی آج کی زبان میں اگر ہم بات کریں، چھوٹی سی غلطی ہوئی، چلو بھائی تمہارے تنخواہ میں سے اتنے پیسے کٹ. تھوڑی دیر کسی نے غلطی کی، تمہارا اتنا کٹوتی ہو. ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے نا. اب بیچارہ غریب آدمی، گھروں کے اندر کام کرنے والی ماسیاں، گھروں کے اندر کام کرنے والے ملازمین، ڈرائیور، مالی، اس قسم کے جتنے شعبے سے متعلقہ لوگ ہیں، گارڈ، کیا ہے تمہاری کٹوتی ہوگی بھائی، اتنے دن کٹوتی ہوگی، یہ کٹوتی ہوگی، یہ کٹوتی ہوگی. وہ پہلے بیچارہ کو بہت کوئی لاکھوں کما رہا ہے نا، جس میں سے کٹوتیاں بھی کروائے گا تو اس کو بڑی بچت. غلطیاں کرتے رہتے ہیں ملازمین، غلطیاں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، میرا غلام دن میں کتنی مرتبہ غلطی کرے تو میں اس کو معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ. اب 70 مرتبہ جو ہے نا گن کے نہیں ہے،
70 مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی بس صرف نظر کر، 70 مرتبہ کو آپ ذرا کاؤنٹ کریں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے وہ 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے تو سوئے گا نا کم از کم بھی، تو آپ پیچھے نکال لیں 18 گھنٹے، 18 گھنٹوں میں سے کوئی نماز کا ٹائم، کوئی واش روم کا ٹائم، کوئی 2 گھنٹے یہ بھی نکل جائیں گے، 16 گھنٹے۔ 16 گھنٹے اگر کوئی بندہ کام بھی کرے، کوئی ملازم 16 گھنٹے کام کرے، الگ 16 بھی نہیں کرتا کوئی بھی، لیکن 16 بھی کرے، 16 گھنٹے کو آپ 70 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں، 1 گھنٹے میں کتنی غلطیاں بنتی؟ ہم یقین جانے 1 مہینے میں بھی وہ اتنی غلطیاں کرے نا، کبھی نہ چھوڑے، کجا 1 دن کے اندر وہ اتنی غلطیاں کرے۔ تو یہ اس لیے کہ اس کو لعنت ملامت کرنا اور اس کا رزق روکنا یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ میں اور آپ اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمارا رزق نہ بند کرے، اللہ رب العزت ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول کے رکھے۔ تو بندوں کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا ہے، ہاں سمجھانا بجھانا، اچھے طریقے سے کام سکھانا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس کو میں نے ملازم رکھا ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے، سمجھانے بجھانے کے باوجود یہ کام نہیں کر پا، تو آپ نے فرمایا بجائے گالی دینے کے اور مارنے کے فارغ کرو، جواب دے دو، یہ اجازت کہ ٹھیک ہے یہ کام نہیں کر رہا، اب اس کو فارغ کرو، یہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن لانتے بھیجنا، گالیاں دینا، مار پیٹ کرنا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ تو جو زیر دست لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز اور تمہارے زیر دست لوگ تمہارے ملکیت میں جو ہیں، اور امت نے ان دونوں معاملوں میں بے تحاشا ظلم کی، نماز کے ساتھ بھی اور زیر دست لوگوں کے ساتھ بھی، اور یاد رکھے اس کا جواب دینے پڑے۔ اور وہ حدیث ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پیٹ رہے اور وہ ہاتھ میں نا چابک سا ہے جس سے پیٹ رہے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب ان کو غصہ چڑھا ہوا ہے اور وہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے، تو وہ مار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر ان کو کہا کہ جتنی تمہیں اس غلام کے اوپر قدرت ہے نا، یاد رکھو اللہ کو اس سے کہیں زیادہ قدرت تمہارے اوپر۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے چابک گر گئی۔ اس جملے کی ہیبت اتنی تھی کہ اگر مجھے کسی کی غلطی پر اتنا غصہ ہے تو میری غلطی پر اللہ کا غصہ اس سے زیادہ، اور مجھ پر اللہ کی قدرت اس سے کہیں زیادہ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو نافذ کر دیں اور اللہ رب العزت پکڑ کر لیں تو والعیاذ باللہ کوئی چرند پرند بھی اس زمین کے اوپر چلنے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، رخصت کا معاملہ کرنا، اور اچھے طریقے سے سمجھانا، اور اگر معاملہ نہیں چل رہا تو اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دینا۔ یہاں تک کہ میاں بیوی کے معاملے میں بھی یہی کہا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے طریقے سے رکھو، اگر چھوڑنا بھی ہے تو احسان کر کے چھوڑو، احسان والے طریقے پر چھوڑو۔ ہمارے ہاں تو ذلیل کر کے چھوڑتے، عدالتوں میں کچہریوں میں جھوٹ بول، دھکے دلوا، جو کچھ کر، ہر چیز غصب کر، حق مہر دبا، 100,000 قسم کی باتیں ہم سب جانتے۔ اور اسی طرح اور لڑکی والے عجیب ہیں، جھوٹے بہتان، کیس پہ کیس، نان نفقے کے کیس، اولاد کے کیس، بندے کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتے۔ یہ طرز عمل اسلام کا نہیں۔ مسلمان کسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نیک نیتی کی بنیاد پر، اچھے طریقے سے رکھتا ہے۔ کسی وقت اگر وہ تعلق توڑنا بھی پڑ جائے عزت کے ساتھ سائیڈ پہ ہو جاتا، عزت کے ساتھ، کوئی بہتان نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، بس عزت کے ساتھ سائیڈ پہ ہو جائے، یہ طریقہ کار۔ تو فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقینا اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے اور فخر میں مبتلا بندے کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی آیت کے ساتھ بھی اس حصے کا تعلق ہے، کل انشاءاللہ اس پر مزید بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔